تو 22 جمادی الثانی کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے حوالے سے، آپ کے فضائل اور مناقب کے حوالے سے کچھ گفتگو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حضرات گرامی، اسلامی مہینوں کے اعتبار سے جمادی الثانی کا مہینہ جاری ہے، اور اس مہینے کی 22 تاریخ کو جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے صحابی، سفر میں حضر میں دن اور رات حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر جان لٹانے والے صحابی، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جن کے بارے میں بتایا، فرمایا افضل البشر بعد الانبیاء، کہ سارے انبیاء کے بعد سارے انسانوں میں اللہ پاک نے ان کو افضل بنایا۔ میری مراد سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات 22 جمادی الثانی۔ تو 22 جمادی الثانی کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے حوالے سے، آپ کے فضائل اور مناقب کے حوالے سے کچھ گفتگو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ولادت کے اعتبار سے 2 سال بعد پیدا ہوئے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو آپ کی عمر 40 سال تھی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 38 سال تھی، 38۔ اور زمانہ جاہلیت میں آپ کا نام عبد رب الکعبہ تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام عبداللہ رکھا۔ آپ کے والد کا نام عثمان، کنیت ابو قحافہ۔ آپ کا قبیلہ بنو تمیم تھا، جو قبیلہ قریش کی ایک شاخ تھی، اور 7ویں پشت میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے آپ کا سلسلہ نسب جا ملتا ہے۔ اور 2 آپ کے لقب تھے، ایک صدیق اور ایک عتیق۔ عتیق کا مطلب یہ ہے کہ جہنم سے بری ہونا، اس لیے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر عتیق من النار، کہ میرا ابو بکر جہنم سے بری ہے۔ اور صدیق کا مطلب ہے تصدیق کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر معراج پہ تشریف لے گئے، یہ حضور کا معجزہ ہے کہ ایک رات میں آپ نے مسجد حرام سے مسجد اقصی، اور مسجد اقصی میں انبیاء کی امامت فرمائی، اور پھر پہلے آسمان سے 7واں آسمان، سدرۃ المنتہا، جنت اور دوزخ، اور اللہ پاک سے راز و نیاز کی گفتگو فرمائی۔ تو یہ واقعہ جب آپ نے مشرکین مکہ کے سامنے بیان فرمایا تو انہوں نے مذاق کیا، استہزاء کیا اور تمسخر کیا، اور ابو جہل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی چوکھٹ پہ چلا گیا، اے ابا بکر، آپ کا دوست، آپ کے نبی یہاں تک بات کرنے لگ گئے ہیں۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے ابو جہل، جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی میں اس سفر معراج کی تصدیق کرتا ہوں کہ حضور نبی برحق ہیں، نبی برسچ ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو کچھ فرمایا ہے وہ حق اور سچ فرمایا ہے، ہمارا ایمان ہے۔ تو وہاں اس وجہ سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اس سفر کی تصدیق کی وجہ سے آپ کا لقب صدیق ہے۔ اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب سفر فرما رہے تھے تو آپ نے حضرت جبریل امین علیہ السلام سے فرمایا، جبریل، اللہ نے مجھے ایک رات میں اتنا بڑا مقام دیا ہے، تو میرے اس معجزے کو، میرے اس سفر معراج کو کون تسلیم کرے گا؟ تو وہاں حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی، سونیا، آپ کا صدیق زمین پہ موجود ہے، آپ کی سفر معراج کے سفر کی تصدیق آپ کا صحابی ابو بکر صدیق فرمائیں گے۔
تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب بے شمار ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، نمبر 1 خوشبو، اور نمبر 2 نیک بیوی، اور نمبر 3 نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اور آپ کی اتباع میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ میری 3 آرزویں، 3 دعائیں اور 3 خواہشات ہیں۔ نمبر 1 النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آنکھیں صدیق کی ہو، چہرہ مصطفیٰ کا ہو، یہ دعا مانگتے تھے۔ اور دوسری چیز مالی انفق الیہ، کہ مال صدیق کا ہو اور تقسیم کرنے والے ہاتھ مصطفیٰ کے ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تیسری فرمایا کرتے تھے بیتی علی فراشک، کہ بیٹی میری ہو اور جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہو۔ تو دیکھیے آپ کی یہ تینوں دعائیں اور تینوں خواہشات اللہ نے قبول فرمائی، اور تینوں کا جو دار و مدار ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے۔ تینے، نظر حضور کے چہرے پر، مال حضور کے ہاتھوں میں، بیٹی حضور کے نکاح میں۔ مطلب ہے کہ دنیا اور آخرت کی جو محبتیں، کامیابیاں ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پر نچھاور ہیں۔ تو یہ دعا بھی مانگا کرتے تھے، اور پھر اللہ پاک نے آپ کی ان دعاؤں کو قبول بھی فرمایا ہے۔ ان میں سے آج کی اس ویڈیو میں پہلی چیز عرض کر دیتا ہوں، النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے اللہ میرا دل کرتا ہے کہ نظر صدیق کی ہو، چہرہ مصطفیٰ کا ہو۔ ایسا کوئی وقت آئے کہ صرف میں ہی دیکھنے والا ہوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، میرے علاوہ کوئی دوسرا نہ ہو۔ سفر ہجرت آپ نے سنا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ہجرت کا سفر فرمایا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا۔ آپ سفر فرما رہے تھے، اور اس سفر کے دوران غار ثور پر 3 دن اور 3 راتیں جو آپ نے گزاری ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں مبارک زخمی نہ ہو جائیں، حضور کو اپنے کندھوں پہ بٹھا لیا، اور غار ثور پہ جا کر دروازے پر خود اندر تشریف لے گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو باہر روک دیا، یا رسول اللہ میں صفائی کر لوں، رات کی تاریکی ہے۔ تو آپ نے غار ثور کی صفائی فرمائی، اور انداز یہ تھا کہ غار ثور کے اندر سوراخ تھے بے شمار۔ آپ نے پگڑی اتاری اور اس پگڑی کے ٹکڑے کیے، اور ایک ایک ٹکڑے سے سوراخ کو بند کیا، اور سوراخ باقی ہیں، ٹکڑے ختم ہو گئے۔ آپ نے کرتا اتارا، قمیض اتاری، ٹکڑے ٹکڑے کر کے بند کیے، سارے سوراخ بند ہو گئے، اور ایک سوراخ باقی بچا، اور اس سوراخ کے اوپر آپ نے ایک ٹانگ کو لمبا کیا اور ایڑی اس کے اوپر رکھ لی، اور عرض کرنے لگے فداک ابی و امی یا رسول اللہ، میرے والدین آپ پر قربان ہوں، جان جانم تشریف لائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اندر تشریف لے گئے تو ریحل بنا کے، گود اور بستر بنا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تھکے ہوئے تھے، تو آپ کو اپنی گود میں لٹا لیا۔ یوں محسوس ہو رہا ہے کہ ایسے منظر تھا کہ جیسے ریحل کے اندر قرآن ہو۔ اللہ اکبر، کہ ریحل کے اندر جیسے قرآن ہو۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، پیارے محبوب کو اپنی گود میں لٹا کر النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی نظروں کو محبوب کے چہرے کی طرف جما دیا۔ اب کو تیسرا تو نہیں دیکھ رہا، یہ دعا وہاں پہ قبول ہوئی۔ دیکھتے دیکھتے جس سوراخ پر ایڑی رکھی تھی وہاں سے سانپ آیا، اس نے ڈسا، لیکن آپ نے اپنی ٹانگ کو جنبش نہیں دی۔ حضور کی بے ادبی نہ ہو جائے، حضور کا آرام خراب نہ ہو جائے۔ وہ زہر جسم میں سرایت کر گیا، آنکھوں سے آنسو نکلا، میرے مصطفیٰ کے چہرے پہ آیا تو حضور کی آنکھیں کھلی، آپ نے فرمایا مالک یا ابا بکر، ابو بکر آپ کو کیا ہوا؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محبت اور عاشقانہ جواب سنیے حاضرین و سامعین، ناظرین۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے لطیغت فداک ابی و امی یا رسول اللہ، میرے والدین آپ پر قربان ہوں یا رسول اللہ، مجھے کسی چیز نے ڈس لیا ہے۔
تو وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی ایڑی پر اپنا لعاب مبارک لگایا اور آپ کو اللہ نے شفا عطا فرما دی. تو وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یا ابا بکر انت صاحبی فی الغار و صاحبی فی الحوض، کہ ابو بکر غار کا بھی میرا ساتھی ہے اور حوض کوثر پر بھی ابو بکر تو میرے ساتھ کھڑا ہوگا. اور رات کی تاریکی جب ختم ہوئی، صبح کا اجالا ہوا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر کو دیکھا، پگڑی بھی نہیں ہے، قمیض بھی نہیں ہے. میرے آقا نے فرمایا ابو بکر یہ کیا؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ میں نے سوراخ بند کیے ہیں. تو وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور آپ نے دعا فرمائی کہ اللہ میں صدیق سے راضی ہوں، تو بھی صدیق سے راضی ہو جا. اللہ پاک نے بھی صدیق سے راضی ہونے کا سرٹیفکیٹ جاری فرما دیا. تو یہ ایک پہلی دعا تھی اور یہ دعا اس طرح اللہ پاک نے قبول فرمائی. انشاءاللہ اگلی جو دعائیں آپ کی جو دو دعائیں ہیں مال اور بیٹی کے حوالے سے آنے والی ویڈیو میں انشاءاللہ عرض کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.